مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خصوصیات اور امتیازات سے نوازا ہے۔ آپ کی شان و عظمت میں حضرت عبداللہ بن عباس کی تصریح کے مطابق 300 قرآن مجید کی آیات کا نزول ہوا۔ آپ نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کے چہرہ انور کو دیکھنا عبادت قرار دیا گیا۔ کمال قرابت مصطفیٰ کا اندازہ اس سے لگائیے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا انا منک وانت منی، علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ آپ کی عظمت و شان اس جہت سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے عقد نکاح کا حکم خود نازل فرمایا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی۔ آپ نے پرورش حضور کی گود میں پائی اور ساری زندگی حضور کے چہرہ انور کو دیکھتے رہے۔ آپ کا چہرہ انور کبھی کسی بت کے آگے اور باطل کے آگے نہیں جھکا، ایون کہ جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم پر انوار میں تھے تو آپ کے وجود کی وجہ سے ان کا چہرہ بھی کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکا۔ یہی وجہ ہے کہ باقی اصحاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے اور آپ کو کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے چہرہ انور کی کرامت میں مزید اضافہ فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا محبک محبی و مبغضک مبغضی، اے علی آپ سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے اور آپ سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھ سے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے علی کی محبت کو جس جس کے دل میں بسایا اس کو میٹھا، شیریں اور پاکیزہ کر دیا، اور جس کے سینے میں علی کا بغض ہے اسے پلید اور کڑوا کر دیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا اس کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یجعل اللہ محبتہ فی قلوب المؤمنین وسائر الخلائق غیر الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو چھوڑ کر ہر مومن کے دل میں اور تمام مخلوقات میں علی مرتضیٰ کی محبت کو رکھ دیا ہے۔ گویا کہ مومن ہے ہی وہ جو حضرت مولا علی سے تہ دل سے محبت کرتا ہے۔ آقا دو عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی فہمہ و الی ابراہیم فی خلقہ فلینظر الی علی، جس کی یہ خواہش ہو کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی علمی شان و شوکت کے ساتھ، حضرت نوح کو ان کی فہم و دانش کے ساتھ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پاکیزہ اخلاق کے ساتھ دیکھوں، تو وہ ان اوصاف کا مجمع علی مرتضیٰ کو دیکھ لیں۔ ایسی خوبصورت شان و شوکت کے مالک ہیں حضرت علی مرتضیٰ۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ۔ جو قرآن کے ساتھ ہے وہ علی کو نہیں چھوڑ سکتا، اور جو علی مرتضیٰ کے ساتھ ہے وہ قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور مجھے کہنے دیجئے وہ قوم جس کے ساتھ قرآن اور علی مرتضیٰ ہوں وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ علی مرتضیٰ کی محبت کے ساتھ قرآن کو مضبوطی سے تھامیں، اور قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا اسی وقت ممکن ہے جب علی مرتضیٰ سے محبت ہو۔ ان دونوں کو تھام کر مسلم امہ کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتی، مغلوب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ان دونوں طاقتوں کے ساتھ برسر پیکار ہونے کی توفیق بخشے۔